جی حسین بھائی کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک بھائی احمد اقبال، آپ سنائیں خیریت سے ہیں جی؟ بالکل ٹھیک حسین بھائی، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، یقین مانیں کہ میں اسپیشل آیا ہوں آپ سے، چند ایک میرے ذہن میں سوالات بھی تھے یہ جو آپ نظر بازی کروا رہے ہیں اس حوالے سے، تو میں نے کہا ایک تو میں آپ کا اسٹیڈیم بھی وزٹ کروں، پھر اپنے بھائی سے چند ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں۔ پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا جو آپ نے یہ تعداد مقرر کی ہے 112 سوال کی، جی یہ میرے خیال ہے 28 سیکشن بنتی ہے، جی اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی بھائی احمد اقبال، سب سے پہلے تو ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، آپ آئے الحمدللہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ جی میں عرض کروں بھائی احمد اقبال، یہ اسٹرینتھ پہ کنٹرول کرنا یہ نہایت ہی اہم اقدام تھا ہماری طرف سے جو ہم نے سوچا ہوا تھا۔ ہم نے نیزہ بازی کو جس سطح پر الحمدللہ لے جانا ہے جی اس کا یہ پہلا سٹیپ تھا۔ صحیح ہے۔ ہمارے جو روایتی میلے اور جو ہمارے کمپٹیشنز ہوتے تھے ان میں اسٹرینتھ اتنی زیادہ تھی کہ ہر سوار اپنے آپ کو نمایاں نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک چھوٹے سے چھوٹا میلہ لگے تو 1200 اسٹرینتھ ہو جاتی ہے، تو سواروں کو موقع ہی نہیں ملتا بھاگنے کا، وہ اپنے گھوڑے کو وہ اس کی محنت جو ہے وہ تماشائیوں کو، شوقین حضرات کو دکھا ہی نہیں سکتے، اور خود بھی وہ کھل کے نہیں بھاگ سکتے، تو اس کے لیے وقت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ تعداد جو ہم نے پورے پاکستان کے سلیکٹڈ 112 سوار نکالے ہیں، یہ ہم نے بڑی محنت سے نکالے۔ مشکل ہمیں بہت آئی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ پورے پاکستان میں الحمدللہ جدھر جائیں وہاں پہ ہمارے مہربان دوست وغیرہ، ان میں سے 112 نکالنا بہت مشکل تھا، لیکن ہم نے صرف اور صرف نیزہ بازی کو پروان چڑھانے کے لیے، نیزہ بازی کو ایک اچھا مقام دینے کے لیے یہ کیا ہے۔ صحیح ہے۔ دوسری بات جو میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے میسیجز سنے ہیں، اس میں تھا کہ آپ باقاعدہ یونیفارم، ایک کلر کے گھوڑے، شوز ایک کلر کے، نیزے ایک کلر کے، پھر یہیں سے وہ ٹیمیں اکٹھی ہوں گی، تو کیا اس میں آپ کا یہ خیال ہے کہ جس طرح روایتی نیزہ بازی ہوتی تھی وہ شروع کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اس میں جدید کوئی پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں تھا کہ وہ سامنے رکھ کے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا جی، یہ وہ سوال ہے جس سے لوگوں کی زندگی بھی سنور سکتی ہے، آنے والی جنریشن کی۔ یہ میں آپ کو واضح کروں نا جی کہ جب ہم نے نیزہ بازی شروع کی تھی نا جی، تو ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے، جب یہ سیکشن ایک بھاگتی تھی اچھے گیٹ اپ میں، تو ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ اس طرح لگ رہے ہیں جیسے ایک گھر کے ہیں، اور یہ اس طرح بھاگ رہے ہیں جیسے ایک خاندان سے ان کا تعلق ہے، دیکھو ان کے گھوڑے ایک جیسے ہیں، دیکھو ان کے لباس ایک جیسے ہیں، دیکھو ان کی سانگیں ایک جیسی ہیں۔ تو وہ بات ان دنوں سے اس طرح کلک کر گئی ہوئی تھی، لیکن جب فیلڈ میں آئے تو اس سے بالکل ہی تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے رہے، اور دل ہی دل میں روتے رہے کہ کبھی وہ وقت بھی آئے گا جب بزرگوں کی بات کو ہم الحمدللہ پروان چڑھائیں گے۔ تو خدا نے موقع دیا جی، اور بھائیوں نے، جو میرے بھائی ہیں سارے، انہوں نے میرا ساتھ دیا، اور الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے، اور اب ہم نے وہی جو بزرگوں کی باتیں تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے، پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ ہم نے سٹیپس اٹھائے ہیں، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے 4 اور 5 کو یہ پاکستان کے وہ سنہرے دن ہوں گے جب ہر شوقین اپنا پورا شوق ہوتا ہوا دیکھے گا، اور انشاءاللہ یہ ہم نے جو شرائط اس میں رکھی ہیں، وہ شرائط کی جب سوار پابند ہوں گے تو یوں ہی لگے گا جیسے گلستان میں سارے پھول جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور رنگ ہی رنگ ہوں گے انشاءاللہ۔ تیسری چیز جو میرے ذہن میں آئی ہے، میں نے وزٹ کیا ہے، تو ماشاءاللہ جتنا آپ نے انویسٹ کیا ہے اسٹیڈیم پہ، جس طرح آپ نے یہ سیٹ اپ بنایا ہے، کیا یہ آپ کا ذاتی شوق ہے یا نیزہ بازی کے فروغ کے لیے آپ نے یہ کیا ہے؟ یہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے اسٹیڈیم پہ۔ یہ تو سوال آپ نے، میرے جو گھر میں میرے بزرگ ہیں، بچے ہیں، میرے دوست احباب ہیں، یہ ان کا بڑا فیوریٹ کوسچن ہے جو آپ نے کر دیا ہے، تو اس کا جواب اور اس کی تردید میں بھی ڈر لگ رہا ہے، اس لیے کیونکہ یہ باتیں جب وہ سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ ہم سچ کہتے تھے کہ آپ نے اس پہ بہت زیادہ خرچ کیا۔ یقین کریں کہ مجھے اس خرچ پہ افسوس نہیں ہے۔ صحیح ہے۔
مجھے فخر یہ ہے کہ میں نے اس شوق کو جو مقام دینا تھا وہ میں نے الحمدللہ دیا. اور یہ اسٹیڈیم ایشیا کا سب سے پہلا نیزہ بازی کا اسٹیڈیم ہے اور پاکستان میں یہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے نیزہ بازی کا. اور اس کا بانی صرف میں نہیں ہوں, اس کا بانی ہر میرا وہ بھائی ہے جس کی سوچ میری طرح ہے, جو میرے ساتھ بچپن جس نے گزارا ہے, جو جوان ہوا ہے, جس نے شوق کیا ہے, جو شوقین بنا ہے. تو یہ سارے ہم سارے بھائیوں کا یہ اجتماعی طور پہ خواب تھا جو اللہ پاک نے پورا کیا. اور انویسٹمنٹ تو آپ جو بتا رہے ہیں کہ میں اس کو کوڈ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کو حالات کا بھی پتہ ہے, لیکن اس پہ پیسہ بہت زیادہ لگا ہے وہ نظر آ رہا ہے. لیکن الحمدللہ کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی اس اسٹیڈیم سے فائدہ اٹھائیں گی. یہاں پہ آنے والے جو نیو کمرز ہیں وہ جب سوار بنیں گے, یہاں سے بنا ہوا ہر سوار جب دنیا کے ہر کونے میں جائے گا تو مجھے میرا سارا کچھ مل جائے گا الحمدللہ. اچھا ایک آخری سوال حسین بھائی. جی ضرور. بھئی یہ جو آپ نے قوانین بنائے ہیں, مثلا ایک جیسا یونیفارم ہو, یہاں گھر سے آپ نے ٹیمیں سلیکٹ کرنی ہیں, گھوڑے کسی کے پاس وائٹ ہے تو وائٹ ہو, کیا یہ سارے سوار حضرات جو ہیں, جو آپ کے بھائی ہیں, جو آپ کا سرمایہ ہے, کیا اس سے وہ سارے خوش ہیں؟ جی الحمدللہ جی. میرا یہ جو میں نے یہاں پہ انوائٹ کیے ہیں یہ پورے پاکستان کی کریم ہے جی. صحیح ہے. یہاں پہ جتنے بھی رائڈرز آ رہے ہیں وہ سارے بڑے بڑے گھروں سے الحمدللہ, اور شوقین مزاج لوگ بھی ہیں اور شوقین ان کے بزرگ بھی شوقین رہے ہیں. تو یہ فور فادر سے ان کا یہ شوق جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. تو یہ میں نے وہ ساری کمیونٹی اکٹھی کی ہے اور مجھے نہیں ایسا لگتا کہ کوئی اعتراض اس پہ کرے گا کیونکہ ہر کسی کو اپنا فیوچر نظر آ رہا ہے. یہ میرا ایک ایسا فیصلہ ہے, یہ ہر کسی کو اپنی منزل نظر آ رہی ہے. تو میں اس کے بارے مطلب آپ کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں کہ میں نے یہ جو سٹیپ اٹھایا ہے اس پہ میں اتنا زیادہ اللہ پاک کی ذات کا شکر کرتا ہوں کہ خدا پاک کی ذات نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میں ساروں کا خواب جو ہے وہ بن گیا. اور سوال میرے ذہن میں آیا ہے جی کہ جس طرح آپ نے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, اس ٹینشن کے ماحول میں آپ نے لوگوں کے لیے اتنا زبردست تفریح کا موقع فراہم کیا ہے, تو یہاں پہ ہر قسم کے لوگ بھی آئیں گے, سواران نے بھی آنا ہے, پبلک کے لوگ ہوں گے, سیاسی لوگ ہوں گے, تو آپ کیا ان لوگوں کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ یہ گیم کے حوالے سے, نیزہ بازی کے حوالے سے آپ کیا لوگوں کو میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی میں اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, دیکھنے والوں کو اور اس شوق سے پیار کرنے والوں کو اور اچھی سوچ رکھنے والوں کو, کہ وہ ضرور یہاں پر تشریف لائیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں, اپنے بچوں کے ساتھ آئیں. یہ مکمل طور پہ فیملی ماحول ہے اور یہاں پہ ہم نے لیڈیز کا علیحدہ ارینج سارا کیا ہوا ہے, جینٹس کا علیحدہ ہے, بچوں کے لیے ہم نے علیحدہ سیٹنگز کی ہوئی ہیں اور ان کے مطلب ہر قسم کا ہم نے ان کا خیال رکھا ہوا ہے. تو میرا یہ پیغام ہے کہ اس اسٹیڈیم میں, اس مقابلے میں ضرور تشریف لائیں اپنے بچوں کے ساتھ اور ان کو یہ دکھائیں کہ یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں یہ ہم مستقبل کے لیے محنت کر رہے ہیں, اور یہ جو ہم نے اتنا تردد اور اتنی کاوشیں کی ہیں اس لیے کی ہیں کہ آنے والی نسلیں کچھ سیکھیں اور یہاں سے محبت لے کر جائیں, یہاں سے پیار لے کر جائیں, اور یہاں سے سب سے بڑی بات یہ کہ شوق کو کس طرح پالا جاتا ہے یہ یہاں سے پیغام لے کر جائیں. الحمدللہ. بہت مہربانی. اور آخر میں یہ بات میں کہنا ضرور چاہوں گا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا, یہ فرد واحد کے لیے, یہ انڈیویجول کے لیے بہت مشکل ہے. یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کرتی ہیں یا گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ فنڈ جو ہوتا ہے ہارس اینڈ کیٹل شو, یا ڈسٹرکٹ کونسل کے, یہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں لوگوں کی تفریح کے لیے. ذاتی خرچے پہ اتنا بڑا ایونٹ کروانا یہ آپ کی ہمت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. بہت شکریہ. میری دعائیں ہیں, نیک منائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور اسی طرح آپ لوگوں کو یہ دکھاتے رہیں. جی بہت مہربانی جی. بہت اللہ حافظ.